أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دیجئے، اچھی خبر دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، ان لہم جنات، اس بات کی کہ ان کو ملیں گی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، انہیں روزی دی جائے، منہا، اس جنت میں، ان جنتوں میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقاً، روزی کے طور پر، قالو، تو یہ لوگ کہنے لگے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں عطا کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ، اور انہیں دیا جائے گا وہ روزی، متشابہاً، ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان جنتوں میں، ازواج، جوڑے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، مطہرہ، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشر تبشیر سے ہے، تبشیر کا معنی ہے اچھی خبر دینا۔ ویسے تبشیر کہتے ہیں ہر اس خبر کو جس کے اثرات انسان کے چہرے اور بشرے پر ظاہر ہو جائے، اس کو تبشیر کہتے ہیں۔ پھر عام طور پر اس کا استعمال اچھی خبر کے ساتھ، جس کو ہم خوشخبری کہتے ہیں، خوشخبری، ایسی خبر جو خوش کرنے والی ہے۔ اور کبھی بری خبر کے ساتھ بھی تبشیر کا لفظ ذکر ہوتا ہے، بری خبر کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ اس برائی کو متصل بیان کیا جاتا ہے، جیسے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں برے عذاب کی، دردناک عذاب کی خبر دیجیے، وہاں خوشخبری دیجیے نہیں، اچھی خبر دیجیے، ایسی خبر جس سے ان کے چہروں پر اس کے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوں۔ جیسے اچھی خبر کو سنتے ہوئے انسان کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں بشیر میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے، یا پھر خطاب ہے ہر مخاطب کو کہ جو بھی کسی کو اس عمل کے ساتھ دیکھے گا، یہ اس کا منصب ہے کہ اسے خوشخبری دے دے۔ عاملو، عمل سے ہے، جس کا معنی کوئی کام کرنا، ارادے اور قصد کے ساتھ۔ کوئی کام کرنے کے لیے عربی میں عمل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، فعل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فعل کبھی بغیر قصد کے بھی سرزد ہو جاتا ہے، جبکہ عمل جو ہے اس کا تعلق ارادے اور قصد کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ۔ نیت کے ساتھ جس کام کو سر انجام دیا جائے اسے عمل کہتے ہیں۔ اور اس کی ہم پہلے بھی مثال دیتے رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی پھسل کر گر جائے تو اس کی اس پھسلن کو فعل تو کہا جائے گا لیکن عمل نہیں کہا جائے گا۔ عمل میں قصد اور ارادے کا دخل ہوتا ہے، اور اسی لیے دین اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے،
کہ انسان اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ عمل کرے۔ صالحات، صالحات ان کی جمع ہے، نیک خصلت کو کہتے ہیں، اچھے عمل کو خصلت کے معنی میں لیا ہے یہاں۔ کوئی عمل اچھا کب بنتا ہے؟ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، تفسیر مظہری میں اس کا حوالہ موجود ہے، کہ جس کے اندر 4 شرائط ہوں تو تب عملی صالح بنتا ہے۔ علم بھی ہو، نیت بھی ہو، صبر بھی ہو، اخلاص بھی ہو۔ آدمی کو اس کے صحیح ادائیگی کا علم ہو کہ کیسے درست طریقے سے یہ عمل سر انجام دیا جائے، ارادہ اور نیت بھی ہو، نیت کے ساتھ عمل ہو، اور صبر ہو، استقامت ہو اس پر، اس کی راہ میں آمدہ مشکلات کو آدمی سہ لے، برداشت کر لے۔ اور نمبر 4 یہ کہ اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عامل الصالحات سے مراد وہ اعمال ہے جو ریاکاری سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ بہرحال صالحات، صالحات ان کی جمع ہے، نیک عمل مراد ہے یہاں پر۔ جنات، جنت ان کی جمع ہے، جنت وہ باغ جو گھنا ہو اسے جنت کہتے ہیں، اتنا گھنا کہ اس کی زمین یا اس باغ کے اندر بسنے والے باہر سے دیکھنے والوں کے لیے چھپ جائے۔ جیم نون کے مادے میں پوشیدگی اور چھپنا ہے، چنانچہ جن بھی چھپا ہوا، جنین بھی چھپا ہوا۔ میجن عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں، جنگی ایک ہتھیار ہے جس سے دشمن کے وار کو روکا جاتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے چھپتا تھا آدمی اپنے دشمن سے، اسے میجن کہتے تھے۔ تو جیم نون میں پوشیدگی کا معنی ہے۔ جنون کہتے ہیں عقل پر پردہ آنے کو، چھپ جانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جو مقام ہے اسے بھی جنت کہا گیا ہے، کہ اسے اللہ نے دنیا کے اندر نگاہوں سے چھپایا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ تجری جریان سے ہے جس کا معنی بہنا، چلنا۔ انہار نہر کی جمع ہے، نہر بہتے پانی کو کہتے ہیں، بہتے پانی کو۔ ویسے انہار عربی میں انہار، میم شروع کے حمزے کے زیر کے ساتھ، انہار کا معنی کشادہ کرنے کا ہوتا ہے، کھول دینا، کشادہ کرنا۔ کلما کا معنی جب کبھی، جب بھی۔ رزقو رزق سے ہے جس کا معنی عطا کرنا، دینا۔ رزقو دیا جائے ان کو۔ ثمرہ پھل کو کہتے ہیں۔ قبل کا معنی پہلے سے۔ اتو کا لفظ پہلے بھی آیا ہے، اتیان سے ہے جس کا معنی آنا۔ فأتو بصورت میں آیا ہے، اس کا معنی آنا، اور بانے اس کا معنی کر دیا۔ اب جو بصورت کا با تھا، یا یہاں پر جو با آیا ہے بھی میں، اب اس کا معنی ہے لے کر آنا۔ اتو بھی، ان کے لیے لایا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے۔ متشابہن، تشابہ سے ہے جس کا معنی مشابہ ہونا، ملتا جلتا۔ ازواج زوج کی جمع ہے، جوڑے کو کہتے ہیں، پیر کو، جوڑے کو۔ مرد کا جوڑا عورت، عورت کا جوڑا مرد۔ میاں بیوی کو بھی ازواج کہتے ہیں، اور یہی یہاں مراد ہے۔ مطہرہ تطہیر سے ہے جس کا معنی پاک کرنا، پاک کرنا۔ وہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ عام طور پر سرکاری عمارتوں پر، اسکولوں پر کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان۔ صفائی کے لیے عربی میں نظافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پاکی کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صفائی اور پاکی میں فرق ہے۔ کسی کے کپڑے کو گریس لگا ہے تو وہ اگر پاک ہے تو سب کپڑے صاف تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھی جا سکتی، پاک ہے۔ لیکن ایک قطرہ پیشاب کا لگا ہے تو کپڑے بڑے چمک دمک والے ہیں لیکن ناپاک ہیں، تو وہ صفائی نہیں ہے، پاکی نصف ایمان یا ایمان کا حصہ ہے۔
صفائی کی اپنی اہمیت ہے دین اسلام میں، وہ اپنی جگہ۔ خالدون خالد کی جمع ہے، خلود سے ہے۔ خلود کا ایک معنی حقیقی ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ رہنا۔ کبھی یہ مجازاً یہ طویل مدت رہنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہاں اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید تربیت کی کتاب ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے انسانیت کو تربیت کا ایک اسلوب لے کر قرآن دعوت دیتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی قرآن کسی ایک پہلو کا ذکر کرتا ہے، اچھائی کا ہو یا برائی کا، تو اس کے ساتھ دوسرا پہلو بھی بیان کر دیتا ہے، تاکہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے سامنے دونوں رستے جو ہے وہ واضح ہو جائیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں چونکہ ناکام لوگوں کا ذکر تھا، اعدت للکافرین فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، جہنم والوں کا ذکر تھا، اس لیے قرآن نے اپنے مربیانہ اسلوب کو لے کر یہاں اہل جنت کا بھی ذکر کر دیا، کامیاب لوگوں کا بھی ذکر کیا۔ اور کامیابی کے لیے قرآن نے یہاں دو بنیادی شرطیں قرار دی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، اگر ایمان نہ ہو پھر تو کوئی عمل آخرت کے لحاظ سے کسی کھاتے میں ہی نہیں۔ ایمان نہ ہو تو آخرت کے اندر پھر کسی عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہاں ایمان ہو تو پھر عمل اچھا بڑا ہو چھوٹا ہو، قبولیت کا رستہ اس کو مل گیا۔ ایک آدمی خدا نخواستہ وہ کافر ہے، کتنے ہی اچھے کام وہ کرتا ہو، دنیا میں جیسے احادیث کے اندر مضمون موجود ہے کہ دنیا میں اس کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اچھی شہرت کی صورت میں، اس کے دنیاوی معاملات کی ترقی کی صورت میں، لیکن آخرت پر اس کا بیچارے کا ایمان جو نہیں ہے، اس لیے آخرت میں اس کا حصہ بھی کوئی نہیں۔ اور اس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ من اراد الآخرہ میں اخلاص کو بیان کیا، جو آخرت کے لیے عمل کرے، وسعى لها سعیها میں اس کی علمی حیثیت کو بیان کیا کہ شریعت کے قاعدے کے اور دائرے کے اندر اس عمل کو کیا، درست طریقے کو اپنایا اور عمل کیا، اخلاص بھی تھا، طریقہ بھی درست تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ایمان بھی موجود تھا، تب جا کر کے اولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی سعی اور کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ تو فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان مکمل فلاح اور کامیابی کے لیے اور اس بشارت کو مکمل پانے کے لیے، اور دوسری شرط عمل صالح۔ عمل صالح، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان کافی ہے، لیکن اولین دخول کے لیے کہ جاتے ہی میدان حشر سے انسان جنت کا راہی بن جائے، مکمل طور پر کامیاب ٹھہر جائے، اس کے لیے عمل صالح بھی شرط، ورنہ عمل صالح کی کوتاہی کی وہ سزا پائے گا، انجام کار وہ جنت میں چلا جائے گا اپنے ایمان کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، تو پھر جا کے وہ جنت کے اعلیٰ مراتب بھی پائے گا۔ فرمایا وہ جنت کیا ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے، جن کے درختوں کے نیچے، درختوں کے سائے میں پانی بہتا ہوگا۔ انسان اپنی فطرت میں جب کسی خوبصورت جگہ کا تصور کرتا ہے تو وہ سبزہ اور پانی کو سوچتا ہے، تو اس فطری تقاضے کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کے لیے اس مقام کو اس طرح سے بنایا ہے۔ اور ایک نہر نہیں ہوگا، طرح طرح کی نہریں ہوں گی۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں کھدی ہوئی نہیں ہوں گی، کہ اس کی کھدائی کر کے اس کی کناروں کی دیوار لگائی گئی ہو اور کھڈا کھودا گیا ہو، نہیں، پانی زمین کی سطح پر وہ نہر بہتی ہوگی، اور البتہ اس کا پانی جنتی کے خواہش کے مطابق بہے گا، وہ پھیلے گا نہیں، جیسے وہ اس کو چلانا چاہے گا، جہاں تک لے کے جانا چاہے گا، بغیر کسی ظاہری اور حسی رکاوٹ کے وہ ویسے ویسے وہاں تک پہنچے گا۔ جیسے انسان دنیا میں جب کوئی جگہ کو خوبصورت بناتا ہے اور اس کو پانی سے آراستہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں نہریں بناتا ہے، آبشاریں بناتا ہے، اوپر پانی چڑھاتا ہے، نیچے گراتا ہے، اس کے فال بناتا ہے۔ یہ وہاں اس کے لیے ذرائع اپنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس جنتی کی خواہش اس کے لیے کافی ہوگی۔ اور فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنوع رکھا ہوگا اپنی نعمتوں کا، بہت نعمتیں ملیں گی، اور اس کو جب نعمت ملے گی تو یہ اول وہلہ میں اور اول نگاہ میں تو کہے گا کہ یہ وہی نعمت ہے جو دنیا میں ملا کرتی تھی، یعنی جیسے حدیث میں ہے کہ شکل و صورت جنت کی نعمتوں کی دنیا کی نعمتوں کی طرح ہوگی، لیکن اس کی حقیقت، اس کا معیار اونچا ہوگا۔ چنانچہ یہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی ملی تھی۔ یا ایک تفسیر میں اس کی یہ تفسیر کی گئی کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں جس نعمت کا وعدہ ہم سے دنیا میں ہوا تھا وہ نعمت مل گئی ہے۔ یا جیسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے وہ جو اعمال کی توفیق اللہ نے ہمیں دی تھی، فرماتے ہیں کہ یہ نیک عمل بھی رزق ہے انسان کا، یہ اللہ کی عطا سے، جیسے روزی اللہ کی عطا سے ہے ایسے یہ عمل بھی اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ کہے گا یہ تو ان اعمال کا ثمرہ ہمیں مل گیا جو اعمال ہمیں نصیب ہوئے تھے دنیا میں۔ اور فرمایا کہ من قبل کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنت کے اندر جب جب اس کو نعمتیں ملیں گی تو ہر بار ملتی نعمت اس کو ایسا لگے گا شروع میں کہ جیسے شام کو اس کو ایک پھل ملا تو یہ سمجھے گا کہ صبح جیسے ملا تھا یہ وہی ہے، شکل و صورت میں اسی طرح سے ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کی خوبی، اس کی جو ہے نا کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بدل کر پیدا کی ہو۔ اتوبہ متشابہہ، فرمایا وہ جنت کی نعمتیں اس کو ملتی جلتی ملی۔ ملتی جلتی کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کے اندر گھٹیا کوئی چیز نہیں ہوگی، سب اعلیٰ معیار کی ہوگی۔ دنیا کے اندر تو آپ کوئی بھی پھل یا کوئی بھی چیز لے لیں تو اس میں 1 نمبر اور 2 نمبر اور پتہ نہیں 10 نمبر تک چیزیں ملتی ہیں، اعلیٰ اور ادنیٰ اور متوسط۔ فرمایا وہاں ساری متشابہ ہوں گی، ساری ایک اعلیٰ درجے کی یکساں ہوں گی، یکساں نعمتیں ہوں گی وہ، اور یکساں پھل ہوں گے وہ، یا شکل و صورت میں ان میں یکسانیت ہوگی۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ خواتین ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہوگی جوڑا، عورت کے لیے اس کا شوہر ہوگا جوڑا اس کا۔ اور فرمایا احادیث کے اندر یہ مضمون ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مخلوق تیار فرمائی ہے جس کو حور کہتے ہیں، وہ بھی ملیں گے، لیکن انسان کے دنیا کے اندر جو اس کی شریک حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں میاں بیوی کو ملائیں گے، اور دنیا والی بیوی کا مقام جنت والی بیوی کے مقام سے اونچا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے ان کا مقام اونچا ہوگا اس پاکیزہ مخلوق سے؟
فرمایا لصلاتہن وصیامہن، ان کے اعمال صالحہ کی برکت سے، اور اس وجہ سے کہ یہ اپنے گھر بار کی اور اپنے شوہر کے گھر اور مال دولت کی اور ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کو یہ خوشیاں ملیں گی، عورت کو اس کے مزاج کے مطابق خوشیاں ملیں گی۔ چنانچہ عورت کا جس کی فطرت سلیمہ ہو، اس کی فطرت میں کثرت نہیں ہے کہ اس جیسے مرد کو عورتیں زیادہ ملے تو عورت کو شوہر زیادہ ملے، نہیں، یہ اس کی فطرت نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی وہاں وہ رتبہ عطا فرمائیں گے جو اس کے خواہش میں ہوگا، کہ پوری جنت جو ہے جو اس کے شوہر کی ہوگی وہ اس کے نگرانی میں چلے گی، اور عورت دنیا کے اندر بھی یہی رتبہ چاہتی ہے، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کو یہ فطرت عطا فرمائیں گے، اور فرمایا مطہرہ، وہ پاکیزہ ہوں گی، ان کے اندر پاکیزگی ان کے بدن میں بھی ہوگی، جسم میں بھی ہوگی، ان کے مزاج میں بھی ہوگی، ان کے اخلاق میں بھی ہوگی، ہر طرح سے وہ پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت کوئی چند لمحوں کے رہائش کا نام نہیں ہے، وہ تو ابدی حیات کا نام، ہمیشہ رہنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ مقام نصیب فرما دے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اس بات کی کہ ان کو جنتیں ملیں گی، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها، جب بھی ان کو عطا کیا جائے ان جنتوں میں سے، من ثمرۃ، پھل میں سے، رزقا، روزی کے طور پر، قالوا، تو کہیں گے، هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہ روزی ہے جو ہمیں دی گئی اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں یہ روزی دی جائے گی ملتی جلتی مشابہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ مولانا۔